کہتی رہی کہ ہمارے پاس پورے مارچ کے مہینے کے لیے ریزرو موجود ہیں، پیٹرول اور ڈیزل موجود ہے، پینک مت کریں۔ رانا سنولا نے عامر ضیاء صاحب کے پروگرام میں کہا کہ بالکل پینک نہ پھیلائیں، کوئی اضافہ پیٹرولیم پرائسز میں کوئی بڑا اضافہ نہیں ہونے جا رہا۔ یہ بار بار لوگوں کو آ کر کہتے رہے کہ پورے مارچ کی ہمارے پاس پیٹرول اور ڈیزل موجود ہے۔ پھر کل کیا ہوا کہ اچانک پیٹرول پمپس نے پیٹرول اور ڈیزل دینا بند کر دیا، اور سینکڑوں پیٹرول پمپس نے پورے پاکستان میں، اور جو دے رہے تھے وہ لمیٹڈ دے رہے تھے، بہت کم دے رہے تھے۔ ایک پینک ہو گیا۔ جب پینک ہوا تو بجائے اس کے کہ حکومت انفورس کرتی اپنی ریٹ کو اور گورننس کو بہتر بناتی اور یقینی بناتی کہ پیٹرول اور ڈیزل ملے، انہوں نے بجائے پیٹرول پمپوں کے اوپر اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے، انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی حل ہے کہ پیٹرول ڈیزل مہنگا کر دو تاکہ پیٹرول پمپ مہنگا بیچے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پورے مارچ کا پیٹرول اور ڈیزل تو پہلے سے موجود تھا، وہ تو پرانی پرائسز کے اوپر ہے، وہ 28 فیبروری سے بھی پرانی قیمت کے اوپر ہے۔ اگر آپ 28 فیبروری کو بھی ملا لیں، اگر آپ 28 فیبروری کی قیمتوں کو بھی ملا لیں تو 60 سے 65 روپے فی لیٹر پچھلے ایک ہفتے میں انہوں نے بڑھا دیا ہے۔ 60 سے 65 روپے فی لیٹر 28 فروری کو بھی اگر آپ ملائیں تو ابھی تو آپ نے 28 فروری سے بھی پہلے خریدا ہوا تھا، یہ 28 فروری سے پہلے کا خریدا ہوا تھا نا پورے مارچ والا۔ اب اگر ایک پیٹرول پمپ کے پاس مثال کے طور پہ 50,000 لیٹر پڑا ہوا ہے، کسی کے پاس 1,00,000 لیٹر پڑا ہوا ہے، تو 1,00,000 لیٹر جس کے اوپر کے پاس اگر پڑا ہوا ہے تو 1,00,000 لیٹر کے اوپر سیدھا 65 روپے، تو 65 لاکھ روپیہ نہیں 65 کتنا بنے گا، یعنی چلیں 65 لاکھ نہیں بنے گا 1,00,000 لیٹر کے اوپر، بہرحال میری کیونکہ میتھ کمزور ہے، جتنا بھی بنتا ہے، لیکن کتنا زیادہ یہ منافع مافیاز اور حکومت جو ہے یہ کمائے گی، اور کوئی اس کے اوپر ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے ان کا راستہ بالکل خالی چھوڑا ہوا تھا کہ جو مرضی کرو، ہر چیز کو پی ٹی آئی نے نارملائز کیا ہوا تھا۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ پیٹرول 321 روپے فی لیٹر پہ چلا گیا ہے، ڈیزل 336 روپے فی لیٹر پہ چلا گیا ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب پریکٹیکلی مہنگائی پاکستان کی تاریخی بلند ترین سطح پر ہے، بے روزگاری پاکستان کی تاریخی بلند ترین سطح پر ہے، انسرٹینٹی تاریخی بلند ترین سطح کے اوپر ہے، اور غربت آپ دیکھیں کہ ہر 100 میں سے 28 پاکستانی ایسے ہیں جن کی ماہانہ آمدن 8400 روپے سے کم ہے، ماہانہ آمدن 8400 روپے سے کم ہے۔ یہاں پہ میں ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے ان تمام پاکستانیوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہوئی ہے، ان کے پاس جو امپلائیز ہیں، اگر کسی کو کوئی فیکٹری ہے، کسی کو کوئی مل ہے، کسی کے پاس کوئی گھر میں ذاتی سٹاف ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہوئی ہے، تو اس موقع کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے، جب آپ غریبوں کا سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 10 گنا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے۔ تو اپنے جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو اس میں آپ ان کو ضرور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر ایک کوئی بھی جس کی بہت کم تنخواہ ہے اور وہ پریشان ہے کہ وہ کیسے اپنا گھر چلائے گا، کہ اس کا 10 سے 15,000 روپے خرچہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا ان آئل پرائسز کی وجہ سے، اور وہ جس کے پاس کام کر رہا ہے وہ اسے کہہ دے کہ جب تک یہ آئل پرائسز اتنی ہے تو میں تمہیں 10,000 15,000 روپے پر منتھ اضافی دوں گا، تو کتنا وہ ریلیکس ہو جائے گا، جس نے پورا مہینہ 24 گھنٹے اذیت اور تکلیف میں رہنی ہے کہ 10-15,000 روپے بڑھ گئے ہیں، جس کی 30,000 روپے تنخواہ ہے اور 10-15,000 اس کے اوپر اضافی برڈن آ جائے تو وہ کیا کرے گا بیچارہ۔ تو جب اس کو یہ بتا دیا جائے گا کہ نہیں تمہاری 10-15,000 سیلری جو ہے وہ آج سے بڑھا دی ہے، تو وہ ریلیکس ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا عطا کرے گا جو ایک مسلمان ایک انسان کی تکلیف اور پریشانی ختم کرے گا، کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اتنا پریشان نہیں ہوگا، اپنے گھر کے لیے کہ چلیں 10-15,000 میری تنخواہ جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے۔ تو اس کے اوپر جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیا ہے وہ ضرور کرے، جس کے پاس جتنی، اور یہ بھی ہمارا ایک غلط کنسیپٹ ہے کہ جس کی لاکھوں روپے کی انکم ہے تو وہی صرف صدقہ کرے گا، وہی لوگوں کو کی ہیلپ کرے گا، نہیں، جس کے پاس اس سے کم ہے اور استطاعت ہے تو وہ اللہ کے ساتھ، اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنا، کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کئی گنا دیتا ہے۔ میں کئی بار سوچتا ہوں کہ عمران خان کووڈ میں کیوں پاکستان بچا تھا، حالانکہ آپ اس وقت دیکھیں کیا ہوا تھا، اس وقت یہ ہوا کہ بھارت کے اندر کیا ہوا، 7 ملکوں میں دیکھیں پاکستان کے میڈیا نے عمران خان کی حکومت کو لٹا دیا تھا کہ جناب لاک ڈاؤن کریں، لاک ڈاؤن کریں، لاک ڈاؤن کریں۔ ایک بات صرف عمران خان نے کہی تھی، ایک بات، اور کہا تھا کہ میرے ملک کا غریب مر جائے گا غربت سے، بھوک سے مر جائے گا، میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا، سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جاؤں گا۔ اس ایک فکر اور اس ایک جملے پہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی حکومت کی مدد کی، اور پاکستان میں وہ تباہی نہیں آئی جو پاکستان کے ارد گرد ممالک میں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، پھر سمارٹ لاک ڈاؤن دنیا نے کہا کہ یہ بہترین اسٹریٹجی ہے۔ تو جب آپ اللہ کے بندوں کا سوچتے ہیں تو پھر وہ اللہ جو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے، جب آپ اس اللہ کے کسی بندے کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ جو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ کتنی
آپ پہ کرم کرے گا, نوازش کرے گا. تو یہ ضرور ہم سب کو اپنے فیملیز میں, اپنے ارد گرد, اپنے پڑوس میں, جہاں جہاں آپ کر سکتے ہیں اور خود سب کو کرنا چاہیے. تو یہ ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے جو چیزیں کی ہیں, اتنی نفرت کی آگ بھڑک اٹھی ہے اس وقت جنگل میں آگ کی طرح, جیسے جنگل میں آگ پھیلتی ہے ایسے نفرت. ابھی آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے ایک بڑی اچھی ایک پوسٹ بنائی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر واقعی مشکل فیصلہ کرنا ہے تو ہر وقت عوام کے لیے مشکل فیصلہ, آپ کی عوام کو آپ برباد کر کے اور کہتے ہیں کہ یہ مشکل فیصلہ ہے. مشکل فیصلہ کیا ہے؟ مشکل فیصلہ ہے, اصل میں جو مشکل فیصلہ ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ مفت پیٹرول اور مفت بجلی بند کریں, پروٹوکول بند کریں, بے شمار الاؤنسز بند کریں, مرات اور لگژری گاڑیاں بند کریں, بیرون ملک تفریحی دورے بند کریں, اور ریٹائرڈ جو افسران ہیں سول ملٹری کے, ان کو جو محکموں کی آپ نے سربراہی دی ہوئی ہے وہ ان سے واپس لیں, کرپٹ اشرافیہ کی جائیدادیں ضبط کریں اور نیلام کریں, ملک لوٹنے والوں کو سریعام پھانسی دیں. یہ ہے مشکل فیصلے. لیکن کر کیا رہے ہیں یہ پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں. جو چیئرمین نیب جس نے عمران خان کو ناک سزائیں دلوائیں, جس نے سارے چوروں ڈاکوں لٹیروں کو اس نے کلین چٹ دلوائی اور اس ملک میں مسلط کروایا, اس چیئرمین نیب کو انہوں نے 3 سال کی پھر ایکسٹینشن دے دیا. یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. آگے انہوں نے کہا کہ عوام کو بھی اب مشکل فیصلہ لینا ہوگا. وہ کیا ہے؟ عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے روڈوں پر اشرافیہ کی گاڑیوں تلے کچل کر مرنا ہے, آپ نے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے مرنا ہے, گٹروں میں گر کر یا پلازوں میں جل کر مرنا ہے, اپنے بچوں کو محروم رکھ کر ظالمانہ ٹیکس بھرنا ہے, یا ان چوروں اور کرپٹ اشرافیہ کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالنا ہے. یہ فیصلہ بھی عوام نے کرنا ہے. اچھا, اسی طرح سے جو کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پوسٹیں اور ٹویٹس, اور جو بہت زیادہ اس وقت وائرل ہیں, وہ کون کون سی ہیں. عمر چیمے نے عمران خان صاحب کے دور میں کہا تھا کہ آج 2000 کا 9.5 لیٹر پیٹرول ملا ہے 2022 میں. اس پہ اب سب پوچھ رہے ہیں کہ عمر چیمے کی ٹینکی جو ہے وہ اب کتنے میں جو ہے وہ فل ہوگی, جس کو اس وقت عمران خان کے دور میں جو ہے وہ 150 روپے لیٹر والا پیٹرول جو ہے وہ مہنگا لگتا تھا. اچھا, اس کے بعد جناب نواز شریف کا یہ بیان ہے, جب یہ اشتہاری تھے, فراری تھے, مفرور تھے, بھگوڑے تھے, پاکستان کے اداروں کو مطلوب تھے, لندن جا کے بیٹھ گئے تھے چھپ کر. اس وقت ایک بار عمران خان کے دور میں 2 روپے پیٹرول اور ڈیزل بڑا تھا, یا تھوڑا سا زیادہ بڑا ہوگا. اس وقت نواز شریف نے کہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں یہ ڈاکہ مار رہے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں رات کے اندھیرے میں بڑھائی گئی ہیں, رات کے اندھیرے میں تو ڈاکے پڑتے ہیں, یہ عوام کی جیبوں پر بہت بڑا ڈاکہ ہے جو انہوں نے رات کو مارا ہے, یہ انتہائی تشویشناک ہے. اس کے بعد جی اگلی دیکھ لیں آپ جناب کہ وحید مراد جو جرنلسٹ ہیں, انہوں نے یہی عمر چیمے والی جو پوسٹ ہے اس کے اوپر لکھا ہے کہ چیمے تو ایسے ہی رہیں گے اور چودھری ایسے ہی رہیں گے, مگر آپ نے اس دوران یاد رکھنا ہے کہ ہائیبریڈ رجیم بقول خواجہ آصف کے, انہوں نے ہائیبریڈ رجیم نے ایک نئی عدالت بنائی ہے جس میں ایک جج کی تنخواہ اور مراد 45 لاکھ روپے کے لگ بھگ ہیں ماہانہ. 45 لاکھ روپیہ حاجی امین, علی باقر نجفی, عامر فاروق, کے آغا, ارشد حسین, ان ججز کو جو وحید مراد کہہ رہے ہیں کہ 45 لاکھ روپے تقریباً مراد اور سارا کچھ ملا کے ان کو پر منتھ ایک جج پڑھ رہا ہے. اور وہ کس مقصد کے لیے یہ عدالت بنائی گئی ہے؟ بچے کو پتہ ہے. اچھا, طارق متین صاحب کہتے ہیں کہ کچھ حکومت کے کچھ مطمئن بغیرت سپورٹر اس ظلم کو, یہ جو 55 روپے بڑھائے, سپورٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان حکومت میں بھی 55 روپے اضافہ ہوا تھا, یہ رہے اس سے پہلے سب سے زیادہ اضافے. سب سے اضافہ یکمش اضافہ جو ہے وہ میکسیمم 35 روپے تھا, اس سے پہلے 30 روپے تھا, پھر 30 روپے تھا, پھر 26 روپے تھا, پھر 25 روپے تھا, کہ 55 روپے فی لیٹر کبھی بھی اضافہ نہیں ہوا, یہ کہہ رہے ہیں طارق متین صاحب. اچھا, اسی طرح سے اب جی معاملات جو ہیں بتایا گیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کے معاملات نواز شریف کے سمدھی ساکھ ڈال کے ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ رحم کرے, پاکستان کے اوپر خوف کھائیں. اچھا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی اور ایم کے یہ مکمل طور پر آن بورڈ تھے یہ اس سارے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو بڑھانے میں. اگلی چیز ہے جناب کہ مریم نواز کا ایک بیان بہت وائرل ہے, جب عمران خان کے دور میں 2 روپے بڑا تھا یا 3 روپے بڑا تھا یا 6 روپے بڑا ہوگا عید سے پہلے, یا اس سے کچھ زیادہ بڑا ہوگا. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت قیمت ہوئی تھی 118 روپے. مریم نے کہا, مریم نواز نے, عید کی آمد ہے اور پیٹرول کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر مطلب 118 روپے فی لیٹر ہے, اب بتاؤ غریب کیا کرے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ارشاد بھٹی صاحب نے لکھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ میں قربان جاؤں آپ کے لگژری جہاز اور جہاز کے 2100 لیٹر فی گھنٹہ پیٹرول خرچے پر, آج ہمارے لیے پیٹرول فی لیٹر 331 روپے ہے, بتائیں اب ہم کیا کریں. اچھا, سرور باری صاحب کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ میں 2 سے 3% اضافہ ہوا ہے, جبکہ پاکستان میں 21% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے آئل پرائسز میں, اور بھارت میں 0% جو ہے وہ رد و بدل ہوا ہے.
اچھا، میں نے یہ ٹویٹ کر کے عرض کیا تھا کہ یہ جو پاکستان کے اندر تباہی بربادی آ رہی ہے، جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عوام کو خودکشیوں پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اس میں ذہن میں رکھیں، اس میں وہ تمام لوٹے، تمام جج، تمام ٹاؤٹس، تمام صحافی، تمام اینکر، تمام تجزیہ کار، وہ سب شامل ہیں جنہوں نے عمران خان کی حکومت گرانے والوں کو اور اس کے بعد ان کو 8 فروری کو لانے والوں کو سپورٹ کیا ہے، وہ سب بھی اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے لوگ جو ہے، یہ آغا شیخ سرور نے بھی کل انٹرویوز کیے اور لوگوں نے جو ہے وہ مطلب لوگوں سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نکلتے نہیں ہیں تو پھر یہی ہونے۔ اچھا، اسد اللہ خان صاحب نے پوچھا ہے کہ مریم نواز کے وی آئی پی جہاز میں ڈالے جانے والا جو پیٹرول ہے وہ بھی مہنگا ہو گیا، تو میں نے یہی عرض کیا ہے کہ نہیں، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ پہلے بھی ان کے لیے فری تھا، اب بھی فری ہے، اس کے پیسے بھی عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے جا رہے تھے، اب بھی عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے جائیں گے۔ یہ مبشر زیدی ہمیں بتاتے تھے، جو میرے خیال آج کل ترکیہ ہوتے ہیں، کہ اللہ کے فضل سے پاکستان کے اچھے دن آ رہے ہیں، اور یہ انہوں نے 18 سپٹمبر 2025 کو بتایا تھا۔ میرا خیال یہ شاید جو پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا تھا شاید اس وقت کا تھا، یا پتہ نہیں کب، یا کوئی انہوں نے جھوٹ بولا تھا، غلط بیانی کی تھی کہ کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، تو میں نے یہی عرض کیا کہ اس کو فوراً پاکستان آ جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان اس کے مطابق بڑے اچھے دن ہیں پاکستان کے۔ احمد فراد کہتے ہیں کہ سٹاک میں پڑا ہوا پرانا پیٹرول مہنگا کر دیا گیا، جب نئی خریداری کریں گے تو کیا حال ہوگا، لیکن اگر پیٹرول 1 لاکھ روپے لیٹر بھی ہو جائے تو زندہ لاشوں نے قطار میں لگ کر بھروانا ہے، ظاہر ہے عوام کی جیب سے پیسہ نکلے گا تو مریم کے چونچلے پورے ہوں گے۔ یہ بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ عوام جب خود نہیں نکلتی تو پھر یہی ہونے۔ کل بڑا تکلیف دہ ایک واقعہ ہوا ہے سیالکوٹ میں، وہاں پہ پیٹرول ڈلوانے پہ جو ہے وہ لڑائی ہوئی ہے، ایک شہری جو ہے وہ اس کی جان چلی گئی ہے، 2 زخمی ہو گئے ہیں، فائرنگ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، یہ لائن میں لگے ہوئے تھے سب، اور کوئی آیا باری اپنے وہ کرنے کے بجائے لائن توڑ کے آیا تو اس پہ لڑائی ہو گئی۔ اچھا، اسی طرح سے انہوں نے بتایا ہے مزمل اسلم صاحب نے کہ حکومت کے کام دیکھیں، پیٹرولیم پر لیوی 84 روپے سے بڑھا کر 105 روپے کر دی، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے، میں نے بار بار ٹویٹس کر کے کہہ رہا تھا کہ یہ اس کرائسس کو بھی اپرچونٹی میں بدلیں گے، بجائے اس کے کہ پیٹرولیم لیوی کو یہ کم کرتے، انہوں نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ وہ بھائی پیٹرولیم لیوی عمران خان کے دور میں 12 سے 14 روپے تھی، اب آپ 100 روپے سے اوپر لے گئے، کیوں بھائی؟ آپ نے سینکڑوں ارب روپے پچھلے 1 سال میں، پاکستان کی تاریخ میں کسی 1 سال میں اتنی پیٹرولیم لیوی 1 سال میں نہیں اکٹھی کی گئی جتنی پچھلے سال کی گئی، تو اب آپ عوام پہ تھوڑا سا رحم کر لو، اپنے خرچے کم کر لو، اپنی آمدن تھوڑی سی کم کر لو، عوام کے اوپر ٹیکس تھوڑا سا کم کر دو، نہیں، قیمتیں بڑھا دیں، ٹیکس بھی ٹھوک کے بڑھا دیا۔ اچھا، اسی طرح سے یہ وہاں پہ لوگوں سے بات کی زیم لغاری نے، اس پہ انہوں نے بتایا کہ پنجاب کے عوام نے مریم نواز کو چور قرار دے دیا، مریم نواز کی پیرا فورس غائب، مریم نواز نے پنجاب کے عوام کو پیٹرول معافی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، کیونکہ 12 بجے سے پہلے پیٹرول بہت سے پیٹرول پمپس دے نہیں رہے تھے، اور جو دے رہے تھے وہ مہنگا دے رہے تھے کچھ۔ اچھا، اس کے علاوہ جی انہوں نے بتایا ہے کہ ڈیزل کی قیمت میں جو ہے وہ انہوں نے شہباز رانا صاحب نے اضافے سے پہلے بتایا تھا کہ 100 روپے فی لیٹر اضافہ ہو سکتا ہے، تو اب 55 روپے ہو گیا، تو امکان ہے کہ 40-45 روپے فی لیٹر پھر یہ بڑھائیں گے، یہ 2 دن بعد بھی بڑھا سکتے ہیں، یہ کسی وقت بھی بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، ان کے سامنے نہ عوام کھڑی ہوتی ہے نہ اپوزیشن کھڑی ہوتی ہے، اور سب ان کے ساتھ ہے، پورا نظام ان کے ساتھ ہے، آپ کو پتا ہے پورا نظام کیسے ان کے ساتھ ہے، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے، میڈیا ان کے ساتھ ہے، سپریم کورٹ ان کے ساتھ ہے، آئینی عدالت ان کے ساتھ ہے، جسٹس ڈوگر ان کے ساتھ ہے، جسٹس عالیہ نیلم ان کے ساتھ ہے، مافیاز ان کے ساتھ ہیں، چور ان کے ساتھ ہیں، طاقت ان کے ساتھ ہے، بندوق ان کے ساتھ ہے، سب ان کے ساتھ ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، ٹرمپ ان کے ساتھ ہے، سعودی عرب ان کے ساتھ ہے، جب سب ان کے ساتھ ہیں تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ پھر عوام نکلتے نہیں ہیں۔ اب یہ طلعت حسین کا ایک پرانا ٹویٹ ہے جس کو فاطمہ پی ٹی آئی کے نام سے اکاؤنٹ ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے، اس نے یہ کیا تھا، یہ جو طلعت حسین ہے، کل سے آپ پیٹرول 2.70 روپے فی لیٹر، ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے 88 پیسے فی لیٹر، مٹی کا تیل 3 روپے 54 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل 3 روپے فی لیٹر مہنگا خریدیں گے۔ یہ سہولت IMF کے دباؤ پر وزیراعظم عمران خان نے خصوصی طور پر مہیا کی ہے، اس کو دوسری سہولتوں کی طرح خوب انجوائے کریں، یعنی اس وقت ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ یہ جو منافق ہے، رئیس المنافقین، صحافیوں کا رئیس المنافقین انصار عباسی، اس کو اگر آپ کہنا کہ شہباز شریف کے قرآن اور حدیث سے فضائل بیان کرو تو یہ قرآن و حدیث سے بھی فضائل بیان کر دے گا شہباز شریف کے۔ یہ موجودہ حکومت کے حق میں اس کو کہیں کہ کچھ مطلب اسلامی روایات لے آؤ، وہ بھی یہ نکال کے لے آئے گا، اتنا یہ منافق آدمی ہے۔ اچھا، اس کے بھی پرانے ٹویٹس نہیں میں پنجوتا اور صاحب لگا رہے ہیں کہ 2 روپے بڑھنے پر تم یہ کہا کرتے تھے، تو اب بتاؤ، یہ نہیں بولے گا، یہ صحافیوں کا رئیس المنافقین ہے۔ مجھے اس صحافی سے مسئلہ ہوتا ہے جو دین کا نام لے اور منافقت کریں، ویسے کریں، سارے منافقت کریں، جھوٹ بولیں، غلط بیانی کریں، حکومت کی سائیڈ لیں، جس کی مرضی سائیڈ لیں، لیکن آپ دین کا
تشخص بھی دکھائیں اور پھر آپ ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کو جنہوں نے اللہ کے 99 ناموں کے نیچے جھوٹا حلف لیا، جو اس وقت اردلی بنے ہوئے ہیں عالمی قوتوں کے، ظالموں جابروں قاتلوں کے، عالمی دہشت گردوں کے، ان کو آپ سپورٹ بھی کرتے ہیں، تو یہ آپ کا تو پھر مکروہ چہرہ ہے نا. آپ تاثر دیتے ہیں کہ آپ بڑے مذہبی بندے ہیں اور آپ کی منافقت ہے، آپ ہر چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں اس رجیم کی، اس نظام کی، اور جھوٹی خبریں آپ لگاتے ہیں عمران خان کے خلاف ہر وقت. تو یہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ جی میاں نواز شریف اجلاس سے اٹھ کے چلے گئے تو اس پہ انہوں نے سارا الیاس جو اینکر ہیں انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے سیری کرنے سے انکار کر دیا ہے. اچھا لائٹر نوٹ پہ اچھا پاکستان کے یہ جو فگرز آئے ہیں کہ پاکستان کے عوام خطے میں سب سے مہنگا پیٹرول اور ڈیزل خرید رہے ہیں. انڈیا میں بھی پاکستان سے سستا ہے، سری لنکا میں بھی سستا ہے، بنگلہ دیش میں بھی سستا ہے، آپ اندازہ لگائیں. اچھا پشاور سے رسول داور صاحب نے جو لوگوں سے بات کی ہے، جو انہوں نے جیو پہ چلایا ہے، لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے پاکستان کے عوام سے جنگ چھیڑ دی ہے. اسد اللہ خان صاحب نے ایک چلیں اس پہ بعد میں بات کریں گے. تو یہ سائرہ بانو کہتی ہیں کہ جب کوئی پوچھے تو کہنا ساکا آیا تھا. اس پہ شہزاد پراچا لکھتے ہیں کہ نون لیگ کی 40 سال کی تجربہ کار معاشی ٹیم کی پرفارمنس ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد زبیر علی خان کہتے ہیں کہ ایران نے ایسا میزائل اسرائیل پر نہیں مارا جو پاکستانی حکومت نے عوام پر دے مارا ہے. اچھا سلمان عابد صاحب کہتے ہیں کہ کسی نے خوب کہا تھا کہ پاکستانیوں میں تو برداشت کر لوں گا لیکن تم سے برداشت نہیں ہوگا، اور اب حالات اس نہج پر پہنچتے جا رہے ہیں جہاں انسان کا زندہ رہنا اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن حکمران طبقے کی سیاسی عیاشیاں ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ظاہر ہے اس وقت لاڈلی ہیں، 11 ارب کا لاڈلی کو جہاز، فلانے کو یہ لگژری گاڑیاں، ہر ایک کو نوازا جا رہا ہے جس کا ایسے جیسے کوئی مطلب عوام کے ٹیکس کا پیسہ نہیں ہے، کوئی حرام کا مال ہے، ایسے بانٹتے جا رہے ہیں. احمد وڑائچ نے ظاہر ہے اس چیز کو جو امریکہ نے بھارت کو سہولت دی اس پہ لکھا ہے کہ امریکہ نے بھارت کو اجازت دی ہے کہ روس سے تیل خریدو، خود بھی استعمال کرو اور یورپ کو بھی بیچو، اور ہمارے لیے پاکستان کے لیے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا یعنی پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے بھارت کو سفارتی سطح پہ تنہا کر دیا ہے، اس بھارت کو اجازت دے دی امریکہ کو، اور ہم جو ٹرمپ کو ہم نے کہا ہوا ہے کہ آپ ہمارے ڈاٹ 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 ہیں، اور وہ ہر وقت ہمیں بھی کہتا ہے کہ تعریفیں کرتا ہے ہماری، ہمیں کوئی سہولت نہیں دی، نہ ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں امریکہ کے لیے، نہ اس نے امریکہ نے یہاں کوئی انویسٹمنٹ کی ہے، ہم نے یک طرفہ طور پہ سب کچھ اس کو دے دیا ہے، اس نے ہمیں کچھ نہیں دیا سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے حکومت کو سپورٹ کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کھل کے کھیلو، عوام کے ساتھ جو کرنا ہے 26 نومبر کرو، مرید کے کرو، جو کرنا ہے کرو. اچھا اسی طرح سے جو ہے وہ ان کا چل رہا ہے، مریم نواز نے جو کہا تھا کہ جب بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وزیر اعظم چور ہے. تو ایک بابے کی تصویر چل رہی ہے جس نے کہا تھا کہ مارچ 2022 میں کہ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں، 150 روپے فی لیٹر پیٹرول ڈلوا کر کیسے گزارا کروں، میں اس نااہل وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے اسلام آباد آ رہا ہوں. تو اب اس بابے کو بھی ڈھونڈا جا رہا ہے کہ بابا کہاں پہ ہے. ایس احمد نے لوگوں پہ تنقید کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فکر کی کوئی بات نہیں، یہ کیڑے مکوڑے سستا پیٹرول لینے کے لیے نکلے ہیں، اپنا حق لینے یا چوروں سے آزادی لینے کے لیے کبھی نہیں نکلیں گے. لائنوں میں لگے ہوئے لوگوں کی انہوں نے ویڈیو لگائی ہے. تو اسی طرح سے مریم نواز کی ایک ٹویٹ جو انہوں نے 25 نومبر 2021 کو کی تھی کہ لاہور اسلام آباد گجرانوالہ کی یہ تصاویر صرف پیٹرول کے لیے کتاروں کی نہیں بلکہ عوام کے کرب تکلیف اور بے بسی کی داستان ہے. میری دعا ہے کہ انہی کتاروں میں عمران خان، اس کو مسلط کرنے والے اور وزراء بھی کھڑے ہوں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ عوام پر کیا قیامت ٹوٹی ہے. تو اللہ خیر کرے گا. متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ پیٹرول کی نئی قیمتوں کے بعد غریب عوام اپنے معمولات زندگی کے لیے پیدل سڑکوں پر نکلے گی تو دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہو جائے گی، کیونکہ 3-4 لوگ اکٹھے ہوں گے تو یہ تو دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اور یا پھر دہشت گردی کا مقدمہ عوام پہ بنے گا. غریبوں کی اگلی پچھلی جیبیں کٹیں گی. اگلی مطلب غریب کا اپنے اخراجات، اور پچھلی مطلب غریب کے ٹیکس سے مفت سرکاری پیٹرول کی مد میں بڑے افسروں کے بڑھتے اخراجات. اس تمام صورتحال میں اعلیٰ عدالتوں کے ججز، اراکین پارلیمنٹ، کابینہ اور ان کی جو تنخواہیں اور مراعات ہیں وہ بھی ڈبل ہو جائیں گے. عوام پیٹ پر پتھر باندھیں گے تو سرکار کی یہ بڑی گاڑیاں آسانی سے ان کے پیٹ پر سے گزر جائیں گی. بے شرم سرکار اپنے اخراجات اور مراعات کبھی کمی کا اعلان اس میں نہیں کرتی. اچھا اسی طرح سے یہ اس کا عظمہ بخاری کا ایک بیان چل رہا ہے کہ رات کے اندھیرے میں بننے والی حکومت نے رات کے اندھیرے میں چوری سے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا. بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر یہ ریاست مدینہ کر عوام کو رمضان کا تحفہ ہے تو شرم کا مقام ہے. تو اب کیونکہ ہم ریاست طیبہ ہیں تو اب آپ دیکھ لیں. مظہر عباس صاحب نے کہا ہے کہ یہ پیٹرول بم نہیں بلکہ پیٹرول ایٹم بم ہے جو عوام پر چلایا گیا ہے.
سہیل رشید صاحب نے کہا کہ یہ اضافہ کس چکر میں؟ کیا جنگ کے دوران انہوں نے کوئی نئی خریداری کی ہے؟ اگر نہیں تو پہلے سے پمپس پر موجود پیٹرول مہنگا کیسے ہو گیا؟ جنگ کی وجہ سے عوام کی جیب سے ہر لیٹر کے ساتھ نکلتے یہ اضافی 55 روپے کس کی جیب میں جائیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کس کی جیب میں جائیں گے۔ اچھا، آخری 2-3 چیزیں مزمل اسلم صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 55 روپے لیٹر اضافہ کرنے سے صاف ظاہر ہے کہ حکومت نے اپنے ٹیکس اور پی ڈی ایل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی شرح جو 100 روپے لیٹر سے زیادہ ہے اس کو برقرار رکھا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 321 روپے اور ڈیزل کی 335 روپے فی لیٹر تاریخ کی بلند ترین سطح ہے، جو اس وقت مشکل کی ماری عوام جہاں 45% لوگ خط غربت اور 21 سال کی بلند ترین بے روزگاری برداشت کر رہے ہیں، اس کے اندر یہ نیا بم گرا دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی عالمی مارکیٹ میں تیل کی کل قیمت $80 فی بیرل ہے۔ عمران خان کے دور میں یہ قیمت $120 فی بیرل تھی، مگر لوکل قیمت $150 روپے فی لیٹر تھی۔ اللہ نہ کرے اگر عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں $120 تک چلی گئیں تو حکومت 500 روپے فی لیٹر کر دے گی۔ عمران خان کے دور میں $120 فی بیرل قیمت تھی اور پاکستان میں 150 روپے فی لیٹر قیمت تھی۔ اگر اب $120 فی بیرل تک جاتی ہیں قیمتیں تو پاکستان میں وہی جو عمران خان کے دور میں 150 روپے قیمت تھی اب وہ 500 تک چلی جائے گی۔ یہ حالات ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ احمد وڑائچ نے کہا کہ گندم کی کٹائی سر پر کھڑی ہے، ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے، کسانوں کے لیے ایک اور تباہ کن سیزن جو ہے وہ ہوگا جو پہلے ہی تباہ اور برباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی پاکستان پر رحم کرے، چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، خطے میں بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، انٹرنل کہیں سے بھی اچھی نہیں ہے۔ افغانستان کے ساتھ بھی چیزیں ہماری اور کشیدہ ہو گئی ہیں۔ افغانستان کا پتہ نہیں وہ کون ہے جس کا بیان چل رہا تھا کہ اگر کابل محفوظ نہیں ہے تو اسلام آباد بھی محفوظ نہیں ہوگا، وہ بھی خطرہ ہے، خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ واقعات شروع نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، کرم کرے۔ کسی طرح سے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، تو دیکھتے ہیں آپ پی ٹی آئی کیا کرتی ہے اور عوام کیا کرتی ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا آمین۔ اللہ حافظ۔